بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، آج میں آپ کے سامنے فقہ حنفی نماز کورس نمبر 2 لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، یعنی حدیث اور فقہ حنفی میں کیا ہے، کیا فقہ حنفی حدیث کے مخالف ہے یا حدیث کے مطابق ہے۔ اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ طریقہ سنت کے مطابق ہے یا سنت کے خلاف ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ نماز کے دوران پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، یعنی حدیث میں کیا ہے اور فقہ حنفی میں کیا ہے۔ بیچ میں کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو پاؤں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ رکھتے ہیں، مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کیا کچھ ملتا ہے اور کون سا طریقہ صحیح ہے۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اپنے پاؤں کو پھیلاتے ہیں، آخر ان کو دلیل کہاں سے ملی۔ بخاری میں روایت ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں کا ایک آدمی اپنے ساتھی کے پاؤں سے پاؤں ملاتا تھا، یعنی ٹخنوں سے ٹخنا ملاتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے سے ٹخنے سے ٹخنا ملائے گا تو پاؤں کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملاتا تھا اور کندھے سے کندھا ملاتا تھا۔ اس روایت کی بنیاد پر وہ لوگ اپنے پاؤں کو پھیلاتے ہیں۔ حدیث کا مطلب سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات سمجھیے، حدیث کا معنی اور مفہوم وہی معتبر ہوگا جو محدثین نے بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کا مطلب اور معنی ہم وہ دیکھتے ہیں جو محدثین نے بیان کیا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا وہ معنی جو اہل حدیث لیتے ہیں، یہ اہل حدیث کے مختارات میں سے ہے۔ کسی محدث نے اس حدیث کا وہ معنی نہیں لیا جو وہ لوگ لیتے ہیں۔ مشہور محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث کی شرح میں کہ المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خللہ، کہ اس سے مراد صف کی برابری میں اور صف کے درمیان خلا کو پور کرنے میں مبالغہ بیان کرنا۔ اسی طریقے سے علامہ قسطلانی شافعی تحریر فرماتے ہیں حضرت نعمان کی مذکورہ حدیث کا مطلب ان الفاظ میں المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خللہ، یعنی تعدیل صف میں مبالغہ اور خلل کو پور کرنا۔ اسی طریقے سے علامہ بدر الدین عیدی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں اشار بہذا الی المبالغۃ فی تعدیل الصفوف وسد الخلل فیہ، یعنی تعدیل صفوف اور درمیانی جگہوں کو پور کرنے میں مبالغہ کی جانب اشارہ۔ علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ یہی معنی فقہائے اربعہ کے وہاں بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کے تعامل سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صفوں کے درمیان آپس میں مل مل کر کھڑے ہونا ہے اور بیچ میں کہیں خلا نہ ہو۔ اسی طریقے سے شارح ترمذی علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ مراد تسویہ اور اعتدال ہے تاکہ کوئی مؤخر اور مقدم نہ ہو، پس کاندھوں کے درمیان برابری اور ٹخنوں کا ملانا یہ تسویہ صفوف سے کنایہ ہے۔ شراح حدیث کی ان تشریحات سے معلوم ہوا کہ قدم سے قدم یا کاندھے سے کاندھا ملانے کا مطلب صرف صفوں کی درستگی میں مبالغہ بیان کرنا ہے اور اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ ان تمام تشریحات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو وہ لوگ حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کیا جائے۔ اس کا مطلب وہی ہے جو محدثین نے بیان کیا کہ صفوں کے درمیان اتصال ہو، کہیں بیچ میں خلا نہ ہو۔ حالانکہ آپ غور کریں کہ حضرت نعمان کی جو اوپر میں نے حدیث بیان کی، وہ حضرت نعمان بن بشیر ہی کی ایک دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، ذرا اس کو بھی سمجھتے ہوئے چلیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبت صاحبہ وکعبہ بکعبہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آدمی اپنے کاندھے کو اپنے ساتھی کے کاندھے سے اور اپنے گھٹنے کو اپنے ساتھی کے گھٹنے سے اور اپنے ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ملاتا تھا۔ اب آپ اس حدیث میں دیکھ لیجئے، کندھوں اور ٹخنوں کے ساتھ گھٹنے ملانے کا بھی ذکر ہے، حالانکہ اس کے ملانے کا کوئی قائل نہیں۔ کیا وہ لوگ جو پاؤں کو پھیلاتے ہیں کبھی آپ نے ان کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ خود غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیروں سے پیر ملانے کے ساتھ ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانا بغیر مشقت کے ممکن بھی ہے، بلکہ کوشش کے بعد بھی ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کا مطلب حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملایا جائے، ٹخنوں سے ٹخنا ملایا جائے، کندھوں سے کندھا ملایا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جو محدثین نے بیان کیا کہ صفوں کے درمیان اتصال ہونا چاہیے، لوگ مل مل کر کے کھڑے ہوں،
بیچ میں کہیں بھی خلا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے صفوں کے درمیان کافی اہتمام کے ساتھ اس کو سیدھا کرتے تھے۔ کوئی آگے نہیں ہوتا، کوئی پیچھے نہیں ہوتا، کوئی آگے ہوتا تو اس کو پیچھے کرتے، کوئی پیچھے ہوتا تو اس کو آگے کرتے، اور اس قدر سیدھی صف ہو جایا کرتی تھی کہ اگر ایک طرف سے تیر چلتا تو بالکل سیدھا نکل جاتا۔ اگر اس حدیث کا ظاہری مطلب لے لیا جائے تو بلا مشقت شدید عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ کو اور سناتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سنن نسائی میں، اس میں یہ ہے کہ صفوں کے درمیان اتصال ہو اور ساتھ ساتھ گردنوں کو گردنوں سے ملا اور ساتھ ساتھ گردنوں کو برابر کرو۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس روایت میں گردن کو برابر کرنے کا ذکر ہے، تو کیا اس پر عمل کرنا ممکن بھی ہے؟ ایک آدمی بڑی گردن والا ہے، ایک آدمی چھوٹی گردن والا ہے، تو بڑی گردن والا چھوٹی گردن والا آپس میں کیسے ملیں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ محض تسویہ صفوف اور اعتدال قائمین سے کنایہ کہ سب لوگ برابر برابر کھڑے۔ اتنی باتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حدیث کا وہ مطلب جو میں نے بیان کیا کچھ لوگ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ رکھتے ہیں، یہ معنی اس کا درست نہیں ہے، کسی محدث نے یہ معنی نہیں لیا۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث کا وہ معنی نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مطلب وہ ہے کہ صفوں کے درمیان مل مل کر کے اتصال ہونا چاہیے اور صفوں کو بالکل سیدھا کرنا چاہیے۔ اب آئیے چلتے ہیں فقہ حنفی کی طرف۔ فقہ حنفی میں آپ کو ملے گا کہ کھڑے ہونے کے لیے پاؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، کسی میں 4 کسی میں 6 انگل کا فاصلہ لکھا ہے، لیکن یہ تحدید نہیں ہے کہ اس سے زائد نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام آدمی بلا تکلف اتنے فاصلے کے ساتھ آسانی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر جسم بہت بھاری ہے، اس کے لیے زیادہ جگہ کی ضرورت ہے تو زیادہ پاؤں کو پھیلا لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے جتنے میں ایک عام آدمی بلا تکلف آسانی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے وہ کتنا ہے؟ 4 انگل 6 انگل کے فاصلے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، لہذا اس لیے لوگوں کی آسانی کے لیے یہ مسئلہ لکھ دیا گیا، اور یہ مقدار بھی ایک حدیث پاک کو سامنے رکھ کے بیان کی گئی ہے۔ آئیے میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ہے، سنن ابی داؤد میں، اور دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، سنن نسائی میں۔ پہلی روایت میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت میں یہ ہے کہ پاؤں کو ملا کر رکھنا یہ سنت ہے، اور دوسری روایت میں پاؤں کو ملانے کو سنت کی مخالفت کہا گیا۔ تو اب دیکھیے پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو حدیث ہے اس میں یہ کہا گیا کہ پاؤں کا ملانا یہ سنت ہے، لیکن جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے اس میں پاؤں کو ملانے کو سنت کے خلاف کہا گیا۔ اب دیکھیے حدیث میں بظاہر تعارض لگ رہا ہے، ایک میں صف القدم کو سنت کہا گیا اور دوسرے میں اسی کو خلاف سنت کہا گیا، تو ان دونوں حدیثوں میں تعارض لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ روایت میں صف القدم سے زیادہ کشادہ کرنے کی نفی کی گئی اور دوسری روایت میں صف القدم سے زیادہ ملانے کی نفی کی گئی، یعنی نہ آپ بالکل ملا سکتے ہیں نہ بہت زیادہ پھیلا سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ بیچ میں رہنا ہے، اور ایک عام آدمی اپنی حالت میں بلا تکلف 4-6 انگلی کے فاصلے کے ساتھ آسانی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ فقہ حنفی میں جو مسئلہ لکھا ہے کہ پاؤں کے درمیان 4 انگلی 6 انگلی اتنے فاصلے کے ساتھ نماز میں کھڑا ہونا چاہیے، تو یہ مسئلہ بھی حدیث سے نکالا گیا ہے، یعنی آپ ایک دم ملا کر کے بھی مت کھڑے ہوئے، ایک دم پھیلا کر کے بھی کھڑا ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ درمیانی راہ کو اختیار کرنا چاہیے، اور عام آدمی بلا تکلف اتنے فاصلے کے ساتھ آسانی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ باقی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، مجھے یہاں پہ ذکر نہیں کرنا، آپ اگر تفصیل دیکھنا چاہیں تو بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ اصل مجھے یہ چیز دکھانی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ فقہ حنفی میں جو لکھا ہے وہ سنت کے خلاف ہے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا سارے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، فیصلہ آپ کیجئے اور اچھی طریقے سے سمجھیے۔